نماز کے قضا ہونے کا آپ کو بڑا قلق ہے، نماز کے قضا ہونے کی آپ کو بڑی پرواہ ہے۔ روزہ قضا ہو جائے تو آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، اور وہ رات جو آپ کی پوری زندگی کی کمائی سے زیادہ بھاری ہے، کبھی اس رات کے قضا ہونے کی فکر ہوئی ہے آپ کو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے یہ؟ اور پھر حدیث میں کیا لکھا ہے کہ امام مہدی ایک رات میں اصلاح کر دیں گے، اور یہاں پر بھی ایک ہی رات کا ذکر ہے۔ تو آنے والا کون ہے پھر؟ کہ یہ جو ایک رات ہے جو ساری راتوں پر، ساری زندگی پر بھاری ہے، یہ سال میں ایک دفعہ آتی، اور آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں کہ بھئی جب یہ لیلۃ القدر آتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ پتہ نہیں، لیکن ہم نے عبادت کی ہے، قبول ہو گئی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر یہ رات کا لمحہ تجھے مل گیا ہوتا، کل تو چور تھا آج بھی چور ہے، یہ کیسے ہوتا؟ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات تجھے مل جاتی تو تیرا یہی حال ہوتا جو کل تھا رات آنے سے پہلے۔ اگر یہ کہا جائے تو غریب آدمی ہے، روز تو کماتا ہے، روز کھاتا ہے، جس دن نہیں کماتا اس دن فاقہ کرتا ہے، ڈیلی ویجز کے اوپر تیرا گزارا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی تجھے یہ کہے کہ ایک دن میرے یہاں نوکری کر لے، تو آپ کا ڈیلی ویجز پر گزارا ہے، روز آپ کماتے ہیں تو روز آپ کھاتے ہیں، چولہا جلتا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی یہ کہتا کہ بھئی ایک دن میرے یہاں نوکری کر لے، ساری زندگی میں جتنا تو نہیں کما سکتا اس سے زیادہ میں تجھے دے دوں گا، اور تو پھر کہتا پھرتا ہے لوگوں سے کہ بھئی میں نے ساری زندگی میں جتنا نہیں کمایا اتنا مجھے ایک دن کی نوکری میں مل گیا ہے، پھر لوگ پوچھیں گے تو فاقے کیوں ہو رہے ہیں؟ پوچھیں گے نا کہ جتنا ساری زندگی میں کما نہیں سکتا اتنا مجھے ایک دن کی نوکری میں مل گیا ہے، تو پھر تیرے حالات بدلنے چاہیے نا۔ کام دھندا اب چھوڑ دے، تو کیوں چھوڑ دے؟ تجھے اتنا مل گیا ہے جو ساری زندگی نہیں مل سکتا تھا، تو اب تو کام کیوں کر رہا ہے؟ اگر ایک بھی مسلمان کو لیلۃ القدر مل جائے تو پھر دوسرے دن وہ عبادت کرنے کیوں جائے؟ ساری زندگی کا خزانہ تو ایک رات میں مل گیا، تو جاتا پھر بھی اس لیے ہے کہ تجھے کچھ نہیں ملا۔ جن کو ملا ہے وہ آرام سے سو رہے ہیں، جن کو مل گیا ہے۔ نماز کے قضا ہونے کا آپ کو بڑا قلق ہے، نماز کے قضا ہونے کی آپ کو بڑی پرواہ ہے۔ روزہ قضا ہو جائے تو آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، اور وہ رات جو آپ کی پوری زندگی کی کمائی سے زیادہ بھاری ہے، کبھی اس رات کے قضا ہونے کی فکر ہوئی ہے آپ کو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے یہ؟ اور پھر حدیث میں کیا لکھا ہے کہ امام مہدی ایک رات میں اصلاح کر دیں گے، اور یہاں پر بھی ایک ہی رات کا ذکر ہے۔ تو آنے والا کون ہے پھر؟ اچھا بھائی، ایک بہت ہی بڑے جو ہے ذاکر سرکار کے بہت ہی زیادہ ظاہری قرب میں رہنے والے شخص نے مجھے یہ کہا کہ گمراہ کن باتیں بند کرو، یہاں پر جو روح کا ذکر آیا ہے اس سے مراد حضور کی ذات ہے۔ میں نے کہا یہ آیت تو حضور پر نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت تو حضور پر نازل ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ روح آئے گی، تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ حضور سے مراد ہے؟ یہ جہالت ہے نا۔ انہوں نے کیا کر رکھا ہے مسلمانوں نے کہ جو بھی کوئی عظیم چیز ہوگی نا اس کو اپنی من پسند ہستی سے جوڑ دیں گے۔ جیسے اگر بریلوی ہے تو اس کو حضور سے جوڑ دے گا، اور اگر شیعہ ہے تو مولا علی سے جوڑ دے گا۔ بریلوی ہے تو حضور سے جوڑ دے گا، شیعہ ہے تو مولا علی سے جوڑ دے گا، وہابی ہے تو وہ عمر بن خطاب سے جوڑ دے گا۔ اور حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں کہ حقیقت کیا ہے۔
اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ ہے اس روح کا، تو جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے حضور پر نازل ہوئی ہے، وہاں پر مولا علی بھی موجود تھے، وہ ورروح بن کے تو نیچے نہیں آتے تھے، وہ تو حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے، تو پھر یہ کوئی اور ہے۔ 96 میں یہاں سے گیا پاکستان، تو سرکار نے فرمایا کہ ہمیں پنجاب کے دورے پر جانا ہے، تو ہمیں نئی گاڑی لینی ہے، تو تم آ جاؤ ہمارے پیسے لے کے۔ تو میں سرکار کے پیسے لے کے یہاں سے پاکستان چلا گیا۔ جس دن میں یعنی پہنچا ہوں، رمضان کا ہی مہینہ تھا اور طاق راتیں تھیں، تو میں جیسے ہی پہنچا تو مجھے بلانے کے لیے آ گیا ایک آدمی کہ بھئی سرکار نے یاد فرمایا ہے۔ میں اوپر سرکار کے کمرے میں گیا، سرکار کے کمرے میں گیا تو سرکار اس وقت جو ہے کھانا کھا رہے تھے، تو سرکار نے مجھے کہا کہ چلو آؤ تم بھی کھانا کھا لو، تو میں نے کہا کہ نہیں سرکار میں کھا لوں گا بعد میں۔ اس طرح سرکار نے کئی دفعہ پہلے بھی کیا کہ کوئی چیز کھا رہے ہیں سرکار تو کہتے ہیں کہ چلو آؤ کھا لو تم بھی، اور میں نے عرض کیا کہ نہیں سرکار میں بعد میں کھا لوں گا، تو پھر سرکار خاموش ہو جاتے کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ لیکن اس دفعہ جو میں گیا سرکار نے فرمایا کہ کھانا کھا لو، تو میں نے عرض کیا کہ سرکار میں بعد میں کھا لوں گا، تو سرکار نے فرمایا نہیں کھا لو۔ تو اب مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ اب جو ہے بات 2 دفعہ فرما دی ہے، اب یہ کہیں بے ادبی میں نہ چلی جائے، تو میں ٹیبل کے قریب ہو کے اور نوالا میں نے توڑا اور کھانے کے لیے سرکار نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، تم نیچے بیٹھے ہو۔ تو کہا کہ نہیں ہمارے برابر میں آ کے یہاں بیٹھو، صوفے پر بیٹھ کے کھاؤ۔ تو میں نے سرکار کے پاؤں پکڑ لیے میں نے کہا کہ سرکار میں امتحان کے قابل نہیں ہوں، اب مجھ پر کرم فرما دیں، معاف فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم بیٹھ جاؤ نا میں نہیں بیٹھ سکتا سرکار۔ سرکار نے فرمایا نہیں بیٹھ جاؤ۔ میں جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا اور رونے لگا، تو سرکار نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے بٹھا لیا۔ سرکار نے فرمایا صحیح سے بیٹھو کھاؤ۔ اب جب میں کھانے لگا تو میں سرکار کو دیکھ رہا ہوں اور وہ نوالا بڑی مشکل سے حلق میں جا رہا ہے تو اچانک جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ سرکار کے برابر میں ایک اور سرکار بیٹھے ہیں۔ وہ سرکار سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ ہے یونس، یہ ہے یونس؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہاں یہ ہے۔ اچھا، اب وہ سرکار کہتے ہیں وہ کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں لوگ اور آج ہماری رات ہے، آج ہماری رات ہے، تو تم جاؤ اور تم کہنا کہ ہم نے بھیجا ہے، اور جو بھی تمہارے منہ میں آتا ہے بول دینا۔ اچھا اب میں سرکار کی طرف دیکھ رہا ہوں تو سرکار فرما رہے ہیں اس طرح، میں نے سرکار کا یہ انداز پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے جو دوسرے والے سرکار ہیں جنہوں نے کہا یہ ہماری رات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جاؤ، بہت کھا لیا کھانا تم نے، ہاں اب تم جاؤ۔ تو میں نے سرکار کی طرف دیکھا، سرکار نے فرمایا کہ ہاں جاؤ۔ تو اب میں قدم بوسی کے لیے آگے بڑھا سرکار کے قدموں میں، تو سرکار نے فرمایا نہیں پہلے ادھر کر لو۔ تو میں سرکار تو یوں بیٹھے تھے اور جو برابر میں سرکار ہیں وہ یوں بیٹھے تھے، یوں کر کے۔ اچھا اب
جب میں سرکار کی قدم بوسی جب بھی میں نے کی تو سرکار نے سر پہ ہاتھ رکھا، کبھی کمر پہ ہاتھ رکھا، لیکن وہ جو دوسرے والے سرکار ہیں، جب میں ادھر گیا تو جیسے وہ بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہے، نہ انہوں نے قدم ہلائے، نہ خود ہاتھ بڑھایا، سر پہ بھی ہاتھ نہیں رکھا۔ تو میں یعنی سرکار نے ہمیشہ یہ کیا، او بس بس بس، او بس 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 بس، جب بھی قدم بوسی کی نا، او بس استاد بس 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 بس، اس طرح۔ لیکن وہ جو دوسرے سرکار ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، آرام سے بیٹھے ہوئے جو ہے قدم بوسی کروا رہے۔ تو اب سرکار مجھے فرماتے ہیں، پہچان لیا ہے تم نے؟ پہچان لیا ہے؟ تو میری تو سٹی گم تھی، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ کچھ لمحے ایسے سرکار کے ساتھ آئے ہیں کہ جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی سرکار پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، مجھے یہی سمجھ میں آتا کہ جی سرکار، ہاں بالکل۔ اب مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار کیا رہے ہیں، یعنی مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ سرکار کہہ رہے ہیں جاؤ، یہ پہلے اگر کوئی کہہ دیا کہ بھوک لگ رہی ہے، نہیں سرکار، اس کے بعد اگر سرکار نے یہ بھی کہہ دیا نا اب جاؤ، تو میں کہہ رہا ہوں نہیں سرکار، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ۔ تو میں نے قدم بوسی کی سرکار کی بارگاہ میں، اور سرکار یوں کر کے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، یعنی یوں کر کے، اچھا بھائی وہ قدم بوسی کر کے اور میں الٹے پاؤں اب جا رہا ہوں۔ میں دروازے کے قریب پہنچا تو مجھے اچانک یہ خواہش ہوئی کہ ایک نظر اور دیکھ لوں۔ میں مڑا تو میں نے دیکھا وہ جو دوسرے والے سرکار ہیں وہ آہستہ آہستہ سرکار کے اندر ضم ہو رہے ہیں، یوں یوں۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اب جب میں کھڑا ہو گیا تو اب سرکار جو ہے فرما رہے ہیں، استاد تم گئے نہیں ابھی؟ میں بس دیکھ رہا ہوں سرکار کو۔ سرکار نے فرمایا کیا دیکھا تم نے؟ میں نے عرض کیا کہ سرکار جو سرکار رہیں وہ آپ کے اندر چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا اچھا تو اب آواز مختلف ہے نا ہماری؟ پہلے جب برابر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی آواز کچھ اور تھی، ہماری کچھ اور تھی، تو اب جو ہے وہ دونوں آوازیں مل گئی ہیں، تو اب آواز ہماری بھاری ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار وہ جو وجود مبارک ہے وہ جس سے توفیق الہی ہے۔ میں نہیں، تو میں نے کہا کہ سرکار طفل نوری ہوگا۔ میں نہیں، میں نے کہا سرکار پھر کون ہے؟ میں نے فرمایا یار ہم ہی ہیں نا، ہم ہی ہیں۔ میں نے فرمایا ہم ہیں نا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو خوشبو ہے سرکار کی، وہ خوشبو میرے روح میں، قلب میں، ناک میں، دماغ میں اتر گئی۔ اب یعنی میں تصور کروں نا تو وہ خوشبو آنے لگتی ہے۔ تو زور کس بات پر ہے کہ آج ہماری رات ہے۔ بعد میں نے اس پر غور کیا تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح، کہ میری گفتگو اس سے ہوئی ہے، والروح۔ اب ذرا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سچا اپنے دل سے پوچھیں کہ یار ایک رات جس میں آپ کو اتنی کرم نوازیاں، اتنی رحمتیں، اتنی عنایتیں، اتنی نوازشیں مل جائیں جو آپ کی ساری زندگی میں نہ ملیں، اور پھر صرف ایک لمحہ اس رات کا مل جائے تو ساری زندگی پر محیط ہے، اور اگر آپ نے 40 سال اس کے ساتھ گزار لیے ہوں، اب تو لیلۃ القدر ہے چل رہا ہے جہاں بھی۔ شیخ سعدی نے مشک و عنبر کے برابر میں مٹی رکھ دی، اور ایک ہفتے بعد اس مٹی کو اٹھایا
اور اپنے مرید کو کہا کہ جس طرح مشک و عنبر اور مٹی کا رشتہ ہے، اسی طرح شیخ اور مرید کا رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ مٹی ہے لیکن خوشبو کی صحبت میں رہ کر خوشبودار ہو گئی ہے۔ اگر تو خوشبو کے برابر میں رہے اور خوشبودار نہ ہو تو کافر ہے۔ اگر تو مرشد کے برابر میں رہے اور مرشد جیسا نہ بنے تو لعنت ہے۔ اگر تو رب کی صحبت میں ہو اور تو رب جیسا نہ دکھے تو لعنت ہے۔ اب ذرا سوچئے، ایک وہ وقت تھا کہ سال میں درشن دے رہے ہیں پوری دنیا کو ایک رات کے اندر۔ اچھا بھائی، پوری دنیا میں آ رہے ہیں نا، اب یہ تو نہیں ہے کہ ساری رات آپ ہی کی مسجد میں کھڑے رہیں گے۔ اب یہی سوچیں گے نا کہ بھائی وہاں سے شروع ہوئی ہے کہانی رات سے، اور ہی حتی مطلع الفجر ہماری مسجد میں قیام ہوگا ان کا۔ نہیں، ہی حتی مطلع الفجر یہ تو پوری دنیا کے لیے کہا ہے۔ تمہارے علاقے سے گزر ہوگا، نہ جانے وہ گزر جو ہوگا وہ کتنے لمحوں پر محیط ہو، ایک لمحے پر محیط ہو یا 1.5 لمحے پر محیط ہو یا 2 لمحوں پر محیط ہو، وہ ایک لمحہ بھی اگر مل گیا خیر من الف شہر، تیری ساری زندگی سے بہتر ہے۔ سرکار گوھر شاہی سے کسی نے پوچھا کہ سرکار لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تو قدردان بن جائے تو ہر شب قدر ہے۔ قدردان بننا ہے۔ میں فضول گوئی کا عادی نہیں ہوں، فضول باتیں کرنا مجھے زیب بھی نہیں دیتا، لہٰذا میں کام کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کہانیاں بہت سن لی ہیں ہم نے 1440 سال سے کہ جی فلاں مر گیا اس دن، وہ اس دن مرا تھا، وہ اس دن مرا تھا۔ ارے جان چھوڑ دو یار، مر گئے نا اب تو۔ وہ اپنی فکر کرو، تم نے بھی مرنا ہے۔ اپنی فکر کرو، اپنی، تم نے بھی مرنا ہے۔ اور وہ لمحہ جو تمہاری ساری زندگی کو نایاب بنا دے، اس لمحے کو ڈھونڈنا ہے۔ ابھی تو آپ سمجھتے ہیں خود ہی آ گیا ہوگا، وہ خود ہی تو نہیں آئے گا۔ اس رات کو پہلے تو ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈنے کے بعد پھر اس سے مستفیض بھی ہونا ہے۔ اب دیکھیے، ہم تو انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، ہم تو انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان کا پرائم منسٹر بھی آتا ہے وزٹ کے لیے، انڈیا کا پرائم منسٹر بھی آتا ہے، آسٹریلیا کا پرائم منسٹر بھی آتا ہے، یہاں پر USA کا پریزیڈنٹ بھی آتا ہے، ابھی بھی جون میں آ رہا ہے جو بائیڈن۔ تو ہمارے اس ملک میں دنیا بھر کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ ہمارے گھر آتے ہیں۔ کیوں؟ ہم ایسی خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیوانی کی شادی میں عبداللہ ناچا، ہم کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ اب جو بائیڈن جون میں آ رہا ہے نا، تو ہم خوشیاں کیوں منائیں؟ ابے ہمارے گھر تھوڑی آ رہا ہے، جس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے اسی کے پاس وہ جا رہا ہے۔ یا تو ہم کوشش کریں کہ یار کوئن ہم کو بھی انوائٹ کرے، جو بائیڈن آ رہا ہے ملاقات ہو جائے گی، کچھ کرنا پڑے گا نا، ورنہ ہماری انفارمیشن میں تو رہے گی یہ بات کہ جی جو بائیڈن آنے والا ہے۔ لیکن وہ تو یعنی بورس جانسن سے ملے گا، کوئن سے ملاقات ہوگی، ان سے ملا کے چلا جائے گا، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم سمجھ کے لے جی امریکہ کا صدر آیا تھا ہماری کنٹری میں۔ اسی طرح وہ روح ہے، وہ آگے چلی بھی جائے گی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر بھی آئے ہوں گے۔ تیرے گھر کیوں آئیں گے؟ جس سے ملنا ہے اس کے پاس جائیں گے۔ اب جس کے پاس وہ جا رہے ہیں تم وہاں جاؤ، وہاں تک رسائی حاصل کرو۔